سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ بھی کافی جو ہے زیر بحث ہے، اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو انہوں نے ایڈ ہاک جج مقرر کیا، جو موسٹ جونیئر ججز ہیں ان کو مستقل مقرر کر دیا گیا. یہ تمام ایک معاملات ہیں قانونی طور پر، کیونکہ ایک تو ڈبیٹ ہو رہی ہے، مگر آپ تو اتھینٹک چیزیں بتائیں گے کہ اس پہ قانونی آئینی طور آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جو بھی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا؟ میرے خیال میں اس پہ پاکستان بار کونسل اور ملک کے جو بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں یا جورسٹ ہیں وہ میرے خیال میں متفق ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں ایک تو ایڈ ہاک جج جو لیا جاتا ہے وہ بائی دا کنسینٹ ود دا کنسینٹ آف دا چیف جسٹس کے ذریعے ہوگا. وہ چاہے خود جائے یا ہائی کورٹ کے کسی دوسرے جج کو جو ہے وہ بھیجا جائے ایز ایڈ ہاک جج. تو آرٹیکل 182 میں اس کے کلاس 2 میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ود دا کنسینٹ آف دا چیف جسٹس آپ اس کو ایڈ ہاک جج مقرر کر سکتے ہیں. اگر وہ کنسینٹ نہیں دے گا تو آپ ایڈ ہاک جج اس کو مقرر نہیں کر سکتے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 206 میں اگر ایڈ ہاک جج کی سپریم کورٹ میں کسی جج کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، وہ اس کو ڈکلائن کر دیتا ہے تو وہ ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ. تو وہ اس صورت میں ہوگا جب انہوں نے کنسینٹ دی ہوگی ایڈ ہاک جج کی. اگر کنسینٹ نہیں دیتا ہے تو وہ جو اپائنٹمنٹ کا آرڈر ہے وہی بنیادی طور پر غلط ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں یہ جو قانونی پوزیشن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور ایڈ ہاک جج وداؤٹ کنسینٹ سپریم کورٹ میں نہیں لیا جا سکتا. اور پہلے بھی پاکستان بار کونسل نے اس پر سینیارٹی رول کو جب وائلیٹ کیا گیا ہے تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ جو ایک ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ 4.5 سال سے کام کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایلیویٹ نہیں کیا جاتا. واٹ از دا ریزن کہ وہ 4.5 سال سے ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہونے کے لائق نہیں ہیں. مطلب کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھتے ہیں جہاں سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف بھی فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے کیسے اہل نہیں ہے، یا تو وہ کورٹ ریزن دے دے کیسے اہل نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اس کو سینیارٹی پرنسپل کو جو وائلیٹ کیا گیا ہے اس پر پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور ملک کی تمام باس نے پورے ملک میں احتجاج کیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بجا ہے اور آئین کے مطابق ہے. کہا جاتا ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا بالکل کلیئر چیزیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول تک یا ان کے چیف جسٹس بھی پسند ناپسند یا تنقید ہوتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ تعصب کی بنیاد پر یہ ججمنٹس یا ایسے کام جو ہے اسٹیپس لیے جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ اپائنٹمنٹ جو ہیں وہ جوڈیشل جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ہوتی ہے. وہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس کے جوڈیشل اسپیکٹ نہیں ہوتا. اپائنٹمنٹس از ایڈمنسٹریٹو ایشو. جو بھی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے جج میں اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک تو اپائنٹمنٹ کرتی ہے. ایڈ ہاک جج کی اپائنٹمنٹ چیف جسٹس کرتا ہے ان کنسلٹیشن ود دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. وہ جوڈیشل کمیشن سے کنسلٹ کرتا ہے. آرٹیکل 182 میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس میں جو بھی ایکسٹرنل فیکٹرس ہیں اور اس پر بڑا جو احتجاج ہوا ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ڈسکریشن سپریم کورٹ نے ایکسرسائز کیا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے. یہی کہا جا رہا ہے. تو اس میں اور بھی اگر فیکٹر ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ جو ڈسکریشن سپریم کورٹ میں ویسٹ کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان میں یا جوڈیشل کمیشن میں، وہ پراپر طریقے سے ایکسرسائز نہیں کیا گیا. کیونکہ ایک طریقہ کار نہیں بنایا گیا کہ ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ کس طریقے سے ہوگی. اس کے جو ہے وہ کرائٹیریا کوئی نہیں رکھا گیا. اگر آپ سینیارٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں رکھتے سینئر جج کو، تو اگر دوسرے کو رکھتے ہیں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا. تو وہ اس کو جب تک جو ہے وہ آپ ڈٹرمائن نہیں کریں گے کرائٹیریا کو، تو میرے خیال میں پھر یہ الزامات تو لگتے رہیں گے جو بھی ہوں گے. ساری باتیں آئین قانون ساری چیزیں اپنی جگہ پر، مگر ایک عام سندھی صرف یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا سندھی جج کی سپریم کورٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا سندھی جج کی اسی طرح سے جو تصدیق کی جائے گی جو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا؟ مطلب سمپل سوال لوگوں کا سمپل یہ ہے اور کچھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی تو اسی طرح کے معاملات ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ایسے معاملات ظاہر ہے جنم تو لیں گے نا، باتیں تو لوگ کریں گے نا؟ میرے خیال میں تو یہ تو ایشو ہے کیونکہ یہ فیڈریشن ہے.
اس میں چاروں صوبوں کو جو ہے وہ، کیونکہ بیسیکلی سپریم کورٹ از اے فیڈرل کورٹ، ان کی اوریجنل جورسڈکشن جو آرٹیکل 184 کے تحت ہے وہ ہے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس بٹوین ٹو گورنمنٹس، مطلب کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ریزالو کرنا، اس کی اوریجنل جورسڈکشن یہی ہے. اور اس میں جب آپ فیڈرل اس کے کریکٹر کو جو ہے وہ متاثر کریں گے، کوئی ایک صوبے سے جو ہے وہ ایک کمیونٹی جو ہے جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، جو ریپرزنٹیٹیو ہے صوبے کی، وہ اس میں جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، تو یہ کوشچنس نیچرلی اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا سپریم کورٹ کو تدارک کرنا چاہیے کہ اس کو فیڈرل کورٹ ہی رکھا جائے. سپریم کورٹ کیونکہ بیسیکلی از اے فیڈرل کورٹ، تو اس میں اگر ریپرزنٹیشن کسی صوبے کی نہیں ہوگی اور تو ظاہر ہے کہ یہی کوشچنس ریز ہوں گے کہ اس کے فیصلے جو ہے وہ لارجلی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو کورٹ کے سامنے جواب دہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ سندھ گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو دا اسمبلی ناٹ ٹو دا کورٹس کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ بھی امپریشن پایا جاتا ہے کہ یہ موسٹلی جو غصہ ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ پر ہوتا ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو 3 مرتبہ جو ہے وہ الیکٹ عوام نے اس کو کیا ہے، تو اس کی کارکردگی تو عوام کے پاس ہوگی نا، اس کو چنیں گے نا، اور وہ عوام کے پاس جواب دہ ہیں، کسی کورٹ کے پاس جواب دہ نہیں ہے. آئین میں وہ اسمبلی کے پاس جواب دہ ہیں، پروونشل اسمبلی کو جواب دہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایشوز بھی جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ جو کورٹ کا جو ڈومین ہے وہ اس میں رہنا چاہیے، ٹریک آف پاورس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے اور کسی دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے.